نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، یہ دعوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر ان تینوں کے دعووں کی تردید بھی فرمائی، اور اللہ نے اپنی محبت کا معیار بھی ذکر کر دیا، اور وہ معیار ہے میرے محبوب کی اتباع کرنا۔ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ ان کو کہہ دیں جب تک میری اتباع نہیں کرو گے تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ تو بظاہر خوشی کا اظہار مشرکین نے بھی کیا، عیسائیت نے بھی کیا، یہودیوں نے بھی کیا، لیکن اللہ نے ان کی خوشی کے معیار کو مسترد کیا ہے، اور اللہ نے اپنا معیار دیا۔ پھر آج امت بھی اسی طرف جا رہی ہے، اسی طرف۔ اگر میں یہ بات کروں، بظاہر سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے نمازی کی شکل میں، جس کو نمازی کہتے ہیں، بہت ہیں، لیکن اگر ہم ان سے معلوم کر لیں کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، نماز کے فرائض کیا ہیں، نہیں آتے۔ جب فرائض نہیں آتے تو نمازیں کیا ہوں گی؟ یہ تو محبت نہیں ہے۔ بریانی بانٹ دینا یہ محبت نہیں ہے، چراغاں کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کا ذکر آتا ہے، نقشہ بھی آتا ہے حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، ہم نے اس کو بھی نمائش بنا دیا، اور اسی نالین مبارک پر کلمہ بھی لکھ دیا۔ سنت اپنانے کے لیے ہے، سنت پر عمل کرو، یہ محبت ہے۔ سنت کا جشن منانا عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور یہ معیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے پڑھی بخاری شریف کے اندر ہے، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا من یا ابا، وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا جملہ فرمایا کہ ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اس لیے امت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو سنت کے تابع ڈھالنا ہے، اپنے اہل و عیال کو اس پر عمل کرانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ چراغاں جشن یہ ذمہ داری نہیں ہے، جس کو سب سے بڑی محبت کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ یہ کم عقلی ہے، یہ کم عقلی ہے۔
اگر یہ محبت کا معیار ہے، میرا سوال ہے تو صدیق کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اس کو محبت نہیں تھی؟ جو خلیفہ وقت بھی تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر اپنی ذات سے زیادہ نہیں، اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے آپ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو مومن ہے۔ اس لیے وہ روایات آتی ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم اس وقت تک کامل صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات، ہواہ خواہشات، تبعا لما جئت بہ، میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہوتی۔ یہ تو خواہشات ہیں، ساری یہ خواہشات ہیں۔ اگر یہ محبت کا معیار اس دور کی امت کا ہے تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے کہ ان کو محبت نہیں تھی؟ جبکہ سورہ برات کے اندر احب الی اللہ ورسولہ کہتا ہے اللہ، یہ جماعت ایسی ہے کہ ان کو اللہ سے بھی زیادہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوادون من حاد اللہ، محبت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے 3 چیزیں فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے محبت کرو، اس کی وجہ ذکر فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں خوراک دیتا ہے، غذا دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تو ہے، اللہ یہ نہ دے تب بھی اللہ محبت کے لائق اور قابل ہے، لیکن وجہ ذکر فرماتی ہے، شکران نعمت کے طور پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو محبت کا معیار بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ایک پلیٹ بریانی پر جھک جانا یہ معیار ہے؟ یہ تو معیار نہیں ہے۔ بریانی بانٹ دینا یہ معیار نہیں۔ اگر یہی معیار ہے تو صدیق کا معیار نہیں تھا، فیصلہ کیا کرو گے؟ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا صدیق اکبر کا معیار تھا، صحابہ کا تھا، لیکن اس طرح کا معیار نہیں تھا جو میں نے اور آپ نے، جو ہمارے معاشرے نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے جس کو علامہ بہیقی نے نقل کی ہے دلائل النبوت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے، صحابہ پانی لے کے اپنے منہ پر مل رہے تھے، تبرک، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ احادیث میں الفاظ آتے ہیں، صحابہ نے کہا کہ حباً للہ ورسولہ، حباً للہ ورسولہ، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر آگے کیا فرمایا ہے؟ 3 چیزیں فرمائی ہیں۔ محبت کا معیار کیا ہوگا؟ محبت سچی کب ہوگی؟ 3 چیزیں فرمائی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان سے جھوٹ مت بولنا، اپنی زبان سے جھوٹ مت بولنا۔ آج ہم آپ دیکھ لیں کتنی جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی جھوٹ سنا جاتا ہے، یہ تو محبت نہیں ہے۔ جب صحابہ نے کہا حباً للہ ورسولہ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری محبت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ خوراک کی طرح ہے، غذا بن گئی ہے جھوٹ۔
اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، امانت میں خیانت نہیں۔ آج ہم آپ دیکھ لیں، امانتوں میں خیانتیں نہیں ہو رہی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر قومی امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں، ملکی امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں، اس لیے برکات نہیں آ رہی، اور جھوٹ کتنی ڈٹائی سے بولا جاتا ہے، اور قوم کو، ملک کو جھوٹ پر چلایا جاتا ہے، برکت کیسے آئے گی؟ آپ نے معیار فرمایا کہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا اور امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ تیسری چیز، پڑوسی سے تکلیف دہ بات نہیں کرنا، پڑوسی سے تکلیف دہ بات نہیں کرنا۔ تکلیف دینا دور کی بات ہے، تکلیف دینا دور کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کرنا۔ آج ہم آپ دیکھیں، اگر بات نہیں، عملاً تکلیف دیتے ہیں، عملاً دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنا تکلیف ہے، تکلیف ہے، عملاً دیتے ہیں ہم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی سے تکلیف دہ بات نہیں کرنا۔ یہ محبت کا معیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کو دیا، صحابہ کے ذریعے سے اپنی امت کو دے دیا ہے۔ ہم آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے امت جشن منانے کی ذمہ داری نہیں رکھتی، امت کے ذمہ یہ کام نہیں، امت کے ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہے، آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی عادات اور اطوار کو اپنانا ہے، اور ہر امتی اپنے عمل کے اندر نبی کی سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سنت کیا ہے؟ اس لیے مشرکین نے بھی دعویٰ کیا، عیسائیوں نے بھی دعویٰ کیا، یہودیوں نے بھی کیا۔ اللہ نے معیار مقرر کر دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تک تم میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلے جمعہ میں ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی خصوصیات کیا ہیں جو دنیا میں کسی شخص کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، اس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا، 9 سے 10 خصوصیات ہیں وہ، لیکن یہ اللہ نے حکم دیا عمومی طور پر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کے مردوں کے جذبہ کے مقابلے میں اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی پھوپھی بھی تھیں، ان کا جذبہ اطاعت رکھیں تو اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا پوری امت کا جذبہ اطاعت، کہ جب اپنے بھائی کی لاش کے لیے جا رہی تھی تو آپ نے منع کر دیا، کیفیت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا نہیں آتا احادیث میں جو آپ نے قدم آگے اٹھایا ہوا تھا وہ بھی واپس لے لیا کہ کہیں ایک قدم کی مقدار میں میری نبی کے فرمان کی مخالفت نہ ہو جائے۔ ہم صبح سے شام، شام سے صبح کیا کرتے ہیں؟ ربیع الاول آیا، ہم نے بریانی بانٹ دی، جشن منا لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ امتیوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ امتیوں نے کی ذمہ داری نہیں ہے میرے پیارے، قطعاً نہیں ہے۔ امتی ہونے کی ذمہ داری آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، یہ ہے امت کی ذمہ داری۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری محبت مجھ سے، اپنی اولاد، اپنے والدین، والناس اجمعین، پوری انسانیت سے زیادہ محبت نہ ہو۔ کیا اسی محبت کی بنیاد پر حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو تھپڑ نہیں مارے؟ مارا، باپ ہے لیکن نبی مقدم ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، نبی افضل ہے، مارا۔
کیا حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا نافرمانی کی گستاخی کی وجہ سے؟ ایک لقب آپ نے حضرت حمزہ کو دیا ہے سید الشہداء، دوسرا یہ صحابی ہے عبیدہ ابن جراح جس کو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، معذور تھے، جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا کہ میرے نبی کی نافرمانی کر سکا، گستاخی کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہے محبت کا معیار۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہماری محبت کیا ہے؟ روزانہ نبی کی سنت کو صاف کر کے گٹر میں ڈالتے ہیں، یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ ہم پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، یہ نبی کی محبت نہیں، سیدھا ہاتھ ہے، جانور کی طرح کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، نبی نے فرمایا بیٹھ کر کے پیو۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ جو اونٹ کی طرح غرغراہٹ کے ذریعے سے پانی پیتا ہے اللہ اس کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے۔ سنت کی مخالفت کی تاثیر یہ بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہمارا معیار سنتوں پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اطوار کو اختیار کرنا ہے، آپ کے طریقے پر چلنا ہے، امت کی کامیابی اسی میں ہے۔ تبھی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، اس نے گویا میری نبوت کا، میرے نبی ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے خوشی غمی ہر انسان کے ساتھ ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ مسلمان کے لیے خوبی یہ ہے کہ اس کی غمی بھی دین کے تابع ہے، اس کی خوشی بھی دین کے تابع ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، دائرہ بنا دیا ہے دین نے، اپنی خوشی کا اظہار بھی اسی دائرے کے اندر ہے اور غمی کا اظہار بھی اسی دائرے کے اندر ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ دین خیر خواہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خیر خواہ نہیں ہیں، تو اس سے بڑا بد اعتمادی دین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بد اعتمادی اس سے بڑی کیا ہوگی؟ جبکہ قرآن تو کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انسانی زندگی کے جتنی بھی اعمال ہیں، جتنی بھی معاملات ہیں، چاہے انسان کی عبادات سے تعلق ہو، عبادات مالیہ سے تعلق ہو، نبی کی سیرت، نبی کی سنت، دونوں اعمال کے اندر امت کی رہنما ہے۔ لیکن ہم رہنمائی لیں تو بات ہے، ہم رہنمائی لیں تو پھر بات ہے۔ اس لیے امت کی ذمہ داری میں یہ چیزیں نہیں ہیں، شور شرابہ کرنا، جشن منانا، یہ نہیں ہے۔ مجھے کسی صحابی کا واقعہ لا کر کے دکھا دیں، نہیں ہے۔ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر بے دینی کس حد تک ہے، ہم اس کو دین کے طرف لانے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل و عیال صبح سے شام، شام سے صبح سنت کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ہر مسئول سے پوچھا جائے گا، ہر راعی سے پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ راعی ہے، ذمہ دار ہے اللہ کے یہاں وہ۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا اس کو اختیار کر رہے ہیں، یہ معیار نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ معیار عبداللہ ابن عمر کا دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، سنت سے محبت کرنا عبداللہ ابن عمر کی زندگی کا معیار تھا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، سڑکوں پہ جانا، شور کرنا یہ نہیں ہے، نمازیں قضا اور یہ پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے ذمہ داری۔ نماز تو جہاد کے میدان میں معاف نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں دو طبقے بنا دو، ایک عبادت کرے، ایک کافر سے لڑے، یہ پڑھ کے جائے، وہ آئے عبادت کرے، اس میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے معیار مقرر کیا ہے محبت کا، کہ اللہ کی محبت کس کو ہوگی، کیسے ہوگی اور کب ملے گی؟
فاتبعونی، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے۔ اتباع کا معنی میں نے گزشتہ جمعہ بھی ذکر کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، مثلا آپ نے کھانا کیسے کھایا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، پانی سیدھے ہاتھ سے پینا، اس طرح اعمال کرنا، یہ اتباع ہے۔ جو آپ نے زبان سے کہہ دیا وہ اطاعت ہے، اس پر عمل کرو، وہ قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور امت دونوں چیزوں کی مکلف ہے، اتباع کی بھی مکلف ہے اور اطاعت کی بھی مکلف ہے۔ اس لیے تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے، اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت امت پر فرض ہے، فرض ہے۔ اور ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کی روایت بھی نقل کی ہے کہ 3 چیزیں کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلی چیز رزق حلال، رزق حلال ہے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور تیسری چیز کلمہ ہے۔ یہ 3 چیزیں جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے اندر پوری زندگی آ گئی، پوری زندگی۔ غریب سے نفرت نہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے، تنبیہ بھی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں تعلقات دنیا کی بنیاد پر، دنیا داری کی بنیاد پر، دنیا کی بالادستی اور ہیچ دستی کی بنیاد پر ہے۔ اسلام نے، سنت نے یہ کہا ہے انسانیت کی بنیاد پر، صاحب ایمان ہونے کی بنیاد پر ہے، ورنہ حضرت بلال تو محبت کے قابل نہیں تھے، لیکن آپ نے عملاً جو ان سے محبت کا اظہار کیا، لگاؤ کیا۔ فتح مکہ میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کا اذان دو، جوتوں سمیت چڑھنے کی اجازت دی ہے بلال کو۔ سنت کا معیار یہ ہے، سنت کا معیار یہ ہے، اور ہمارا معیار یہ نہیں۔ اس لیے امت کی ذمہ داری میں جشن منانا نہیں ہے، خوشی کرنا نہیں ہے، بھنگڑے ڈالنا نہیں ہے۔ کیا امتی کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور گلے میں ڈھول ڈبڑے وہ لٹکا کے پھرتا ہے جس سے نبی نے نفرت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر جھومتا ہے جس سے نبی نے نفرت کی ہے؟ کہ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ نے مجھے موسیقی کے آلات کو توڑنے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے؟ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ کیا ان دنوں میں ڈھول ڈبڑے نہیں ہوتے، ناچ گانا نہیں ہوتا؟ کسی نے قوالی کو عبادت بنا لیا ہے، عبادت نہیں ہے۔ اشعار کہنا ثابت ہے، حضرت حسان شاعر اسلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیے، صحابی کو آپ نے اپنے دست مبارک سے کرسی اٹھا کر کے دی ہے، اور پھر فرمایا کہ حسان اس پر بیٹھ کر اشعار پڑھ، میں سنتا ہوں۔ لیکن اسلام کی ترجمانی کی ہے، اللہ کی وحدانیت کی ترجمانی کی ہے، نبی کی رسالت ختم نبوت کی ترجمانی کی ہے، شرک کی نفی کی ہے، بدعات اور رسومات کی نفی کی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں کہ ہم امتی تو نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں، امتی ہونے کا حق کتنی ادا کر رہے ہیں، حق کتنی ادا کر رہے ہیں؟ میری 24 گھنٹے کی زندگی کے معاملات چاہے دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، یہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن ان معمولات کے اندر نبی کی اتباع کتنی ہے؟ غور کریں ذرا۔ اس لیے جس طرف امت جا رہی ہے، جس کو اپنی ذمہ داری امت سمجھ رہی ہے، یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ امت کی ذمہ داری ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ضرور رہنمائی فرماتے۔ جو نبی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا تک کی رہنمائی کرتا ہے، اگر یہ طریقہ سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ چھپاتے۔ اس لیے ام عائشہ فرماتی ہے، ام عائشہ سے روایت ہے، جس کو
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر عزیزی میں نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کوئی بات نہیں چھپائی، وحی کی کوئی بات نہیں چھپائی۔ اگر آپ وحی کی کوئی بات چھپاتے تو وہ حضرت زینب بنت جحش کا واقعہ تھا، لیکن اس کو بھی نہیں چھپایا ہے۔ یعنی جو حضرت زید کی بیوی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے نکاح فرمایا ہے، اور 22ویں پارے کے اندر ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس کا۔ اور وہیں جا کر کے یا ایھا الذین آمنوا جو رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں بدعات اور رسومات کی اصلاح کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ شادی کے موقع پر یہ کرنا غلط ہے۔ اس لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر وحی کا کچھ حصہ چھپاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت زینب بنت جحش کے واقعے کو چھپاتے، جب لوگوں نے شور بھی مچایا، تانے بھی دیا کہ نبی ہے اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کی ہے اس نے۔ جس طرح آج بھی میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی بہو کی ماں سے نکاح کرتا ہے، اگر حرمت کا رشتہ اور نہیں ہے، محرمات کا رشتہ نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے تو پتہ نہیں معاشرہ کیا کہے گا اس کو، کیا کہے گا، کھا جائے گا اس کو۔ شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ ذہناً غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، قلباً غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایات کو دلی طور پر، ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیں، دین کی جب بات آتی ہے اور برادری کی جب بات آئے تو برادری ترجیح ہو جاتی ہے، دین پیچھے ہو جاتا ہے، پھر برادری کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، اس کو مانا جاتا ہے، دین کی بات کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس لیے ان دنوں میں یہ عام طور پر جشن کی اجازت نہیں دی، لیکن ہم جشن کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر جشن کی تاریخیں بھی پوچھی جائیں تو ہر بچے کو یاد ہوتی ہے، بڑوں کو بھی، لیکن اگر اسلامی تاریخیں پوچھی جائیں تو یاد نہیں ہوتی۔ جشن پر نہ چلے، اپنے من کو مارو، من کو مارنا ہے اصل میں، اور یہ جشن یہ من کی اتباع ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ انسانیت نے، لوگوں نے اپنے من کی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ جس طرح خدا کی اطاعت اتباع کر رہے ہیں، ایسے ہی اپنے من کی اتباع کرتے ہیں لوگ۔ منع ہے، منع ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے موقع پر خاص طور پر تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہم کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ باقی تاریخ ولادت، تاریخ وفات حتمی کوئی نہیں ہے، اختلاف ہے، یہ موقع نہیں ہے، لمبی تاریخ ہے اس کی۔ 12 کو اکثریت جمہور کے نزدیک تاریخ وفات ہے، 12 کو وفات ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے اپنے دور میں اس تاریخ کو، ایک عورت کو قتل بھی کیا تھا جو جشن منا رہی تھی، اور جب پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس تاریخ کو گئے، مجھے خوشی ہے۔ اور جس کے 20 بیٹے بھی تھے، علامہ سرخسی نے المبسوط کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اپنے 20 بیٹوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتی تھی کہ ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ اس عورت کا یہ عمل صدیق کو پتہ چلا ان کے دور خلافت میں، آپ نے بلوایا، اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے کرتی ہوں، آپ نے قتل کروا دیا تھا۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر وہی دور ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ پھر اگر وہی دور ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اس لیے یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے خدا کے لیے، یہ عبادت نہیں ہے، اور نہ اس کو عبادت سمجھو۔ اگر کوئی اس کو عبادت سمجھتا ہے، وہ دین پر بد اعتمادی کا اظہار کرتا ہے، نبی کی رسالت ختم نبوت پر بد اعتمادی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ پر بد اعتمادی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اللہ نے جو میرے اور آپ کے لیے پسند کیا وہ قرآن میں ذکر فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جزاک اللہ۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بس ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اطاعت پر۔ جلیل القدر صحابی ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں،
ان 4 صحابہ میں سے ایک آتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے آواز دی کہ ابی ابن کعب میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی اساتذہ کرام بچوں کو نماز کے دوران ایسا کہہ کے چلے جاتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے، یاد رکھیں۔ یا آپ بھی اگر کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں کسی کو جاتے ہوئے کہ نماز پڑھ کے میرے پاس آنا، جائز ہے۔ صحابی نے نماز پوری کی، پھر چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا دیر کیوں کر دی، دیر کیوں کر دی؟ صحابی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے سورۃ الانفال کی آیت پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً اس کے پکار پر لبیک کہو؟ اس لیے وہاں مسئلہ نقل کیا ہے، مسئلہ اگر ابی ابن کعب نماز توڑ کر چلے جاتے، ان کو اجازت تھی کہ واپس آ کر وہیں سے نماز شروع کرتے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اس لیے نبی نے بلایا تھا اس کو۔ اگر میری آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ہم وضو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہمارا حکم دوسرا ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے بلایا معاویہ میرے پاس آؤ، کھانا کھا کے گئے۔ فرمایا دیر کیوں کر دی؟ کہا میں کھانا کھا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے پیٹ کو کبھی نہ بھرے، اللہ تیرے پیٹ کو کبھی نہ بھرے، اس لیے کہ نبی نے بلایا تھا، نبی نے بلایا تھا۔ اس کو بد دعا مت سمجھیں، بظاہر بد دعا کا جملہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، ام عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو میری بد دعا کا اہل ہو اس کو میری بد دعا لگے، اور جو میری بد دعا کا اہل نہیں اس کو نہ لگے۔ جس طرح ایک آدمی کو بد دعا لگ گئی تھی جب وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، جبکہ سیدھا ہاتھ ٹھیک تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو کبھی بھی نہیں کھا سکے گا، یہ بد دعا تھی نبی کی، اللہ نے اس کے ہاتھ کو چھل کر دیا۔ پھر ہم دیکھیں، ہم الٹا ہاتھ کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، بے دھڑک کرتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہاں نبی نے بد دعا دی، اس کا ہاتھ سیدھا چھل ہو گیا۔ پھر اس لیے یہاں پر بھی حضرت